بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس صحابی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت کو پالو گے۔ اس اعتبار سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نفوس کو حضور کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ان میں مختلف مزاج کے لوگ بھی تھے، مختلف طبیعتوں کے لوگ بھی تھے، مختلف جذبات کے لوگ بھی تھے۔ اس طرح قیامت تک آنے والی نسل اور انسانیت کے لیے اللہ کے طرف سے یہ تکوینی انتظام ہو گیا کہ جو انسان جس مزاج و طبیعت کا اپنے کو پاتا ہے، اس مزاج اور طبیعت کے حامل صحابی کو اپنا اسوہ بنا سکتا ہے۔ اور اس میں مختلف مشغولیت والے صحابہ بھی تھے، کچھ صحابہ کاروباری ذہن رکھنے والے، تجارت کرنے والے، کچھ صحابہ زراعت کھیتی باڑی کرنے والے، کچھ صحابہ مزدوری کرنے والے، کچھ صحابہ تعلیم و تعلم کا مشغلہ اختیار کرنے والے۔ تو انسان کی زندگی کے جتنے مراحل ہو سکتے ہیں اور جن جن کیٹیگریز سے وہ اپنی تقسیم کر سکتا ہے، وہ سب نمونے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا، تاکہ انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا تو حکم دیا گیا تھا، لیکن ہمارا جو مزاج آپ نے بنایا تھا، اس مزاج کا کوئی صحابی ہم کو ملا نہیں جسے ہم دیکھ کر یہ سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں کہ اس مزاج والا بھی کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اس لیے 1,24,000 کی بڑی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور ان کی تربیت کا حکم نبی کو دیا گیا۔ نبی نے ان کی تربیت کی اور فرما دیا اصحابی کالنجوم۔ اب میری پورے تربیت یافتہ 1,24,000 کی جماعت یہ گویا تمہارے لیے ستاروں کے مانند۔ ستاروں سے تعبیر اس لیے دی گئی کہ عام طور سے عرب میں اس زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر آدمی اپنی منزل تلاش کرتا تھا، یعنی راستوں کے لیے ایک گائیڈ کا کام ستارے کرتے تھے۔ اس زمانے کا طریقہ کار، اس زمانے کا گویا یہ ایک نیویگیشن کا نظام تھا کہ آدمی ستاروں کو دیکھ کر طے کرتا تھا کہ اس جانب کیا ہے، اس جانب کیا ہے، اس ستارے کو پکڑ کر ہم چلیں گے تو کہاں پہنچیں گے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پس منظر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہدایت کے لیے، دین اسلام کی صحیح رہنمائی کے لیے میرے سارے صحابہ وہ ستاروں کے مانند ہیں۔ تم جس کو بھی اپنا اسوہ، نمونہ، قدوہ، آئیڈیل تسلیم کرو گے، وہ تمہیں اللہ تک پہنچائیں گے، مجھ تک پہنچائیں گے، جنت کی نعمتوں کا ہی تمہیں مستحق بنائیں گے۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بنیادی خصوصیت۔ عشرہ مبشرہ کی سیرت بیان کرنے کا یہ موقع ہے۔ وہ 10 صحابہ اکرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دی، ان میں پہلا نمبر ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام، نسب اور خاندان کا خلاصہ یہ ہے کہ نام آپ کا عبداللہ ہے اور کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ صدیق اور اسی طریقے سے عتیق، یہ دونوں آپ کے لقب تھے۔ والد کا نام عثمان تھا
اور والد کی کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ اور ام الخیر آپ کی والدہ کی کنیت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب بھی چھٹی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو چھٹی پشت ہے اس میں ایک نام آتا ہے مرہ بن کعب۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں بھی یہ نام آپ کو ملے گا، مرہ بن کعب۔ تو حضرت ابو بکر کی چھٹی پشت میں یعنی ان کے چھٹویں جد امجد ہے مرہ بن کعب، اس پشت میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ مل جاتا ہے۔ ابو قحافہ جو آپ کے والد تھے یہ مکہ کے شرفاء میں شمار کیے جاتے تھے، نہایت معمر بڑی عمر کے آدمی تھے، اور مکہ کے اور بوڑھوں کی طرح ان کا بھی یہی ذہن تھا کہ جو اسلام کی تحریک جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی تھی اس کو وہ بھی ایک بازیچہ اطفال سمجھتے تھے، بچوں کا کھیل سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا دین اور نیا مذہب شروع کیا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچا تو ابو قحافہ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اور کچھ دیر میں وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے ان کے گھر کے سامنے سے، تو بہت ہی غضبناک کیفیت کے ساتھ اور بڑے غصے کے ساتھ حضرت علی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ان بچوں نے میرے بچے کو بھی برباد کر دیا ہے، یعنی ایک نیا دین لے کر شروع ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور اس نئے دین میں میرا بچہ بھی بہہ گیا ہے جس سے میں بہت پریشان ہوں۔ بہرحال فتح مکہ تک ابو قحافہ بھی اپنے آبائی مذہب اور دین پر بڑی استقلال کے ساتھ جمے رہے، اور خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی وہ کہتے تھے کہ تم بھی اپنے آبا کے دین پر برقرار رہو۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اپنے اس کمرے میں جس میں ان کا خدا بیٹھا ہوا ہوتا تھا، بت انہوں نے رکھا تھا ابو قحافہ نے، ایک مخصوص کمرہ تھا جس میں ایک مورتی تھی جس کو وہ پوجتے تھے، تو اس کمرے میں حضرت ابو بکر کو لے گئے اور کہنے لگے کہ تو بھی آج اپنے خدا کے ساتھ تنہائی میں خوب باتیں کر، اور یہاں بیٹھ کر حقیقت کو تلاش کر، تجھے صحیح خدا کی رہنمائی ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر باپ کی زبردستی پر اس کمرے میں داخل ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد ابو قحافہ اپنی پوجا پاٹ کر کے باہر نکل گئے اور ان سے کہا کہ تو یہیں پر بیٹھ کر تفصیل سے اپنے رب کی عبادت۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر انتظار کرا، وہیں بیٹھے رہا، پھر کچھ دیر کے بعد باہر دروازے کے جھانک کر دیکھا کہ اپنے والد کو کہ وہ یہاں موجود ہیں یا چلے گئے ہیں۔ جب وہ چلے گئے اس کا اطمینان ہو گیا تو دروازے کو میں نے بند کیا اور اس بت کو مخاطب ہو کر کہا، یہ ابھی اسلام لانے سے پہلے کا قصہ حضرت ابو بکر بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا ابھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتدا ہی سے انہوں نے کفر و شرک کو اختیار نہیں کیا ہے، اگرچہ کہ ایمان تو نبی کے دعوی نبوت کے بعد لائے ہیں، لیکن جس طرح چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے کفر و شرک سے محفوظ رکھا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ابتدا ہی سے کفر و شرک سے محفوظ رکھا۔ کبھی بھی انہوں نے بت پرستی کو قبول ہی نہیں کیا ہے، یہ چیز ان کے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں تھی کہ ایک ایسا معبود جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تیار کریں اور پھر اس کو بٹھا کر اسی کی پوجا کرنے لگے۔ یہی اشکال وہ اپنے باپ سے بھی کرتے تھے۔ چنانچہ یہ ابتدائے اسلام سے پہلے کا، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں ابو بکر کہ میں بہت دیر تک وہاں پر بیٹھا رہا
اور اس بت کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آج تو میں بھی تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی حقیقت میں میرا حقیقی پروردگار کون ہے۔ بہت دیر اس کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑا بھاری وزنی پتھر تلاش کر کے باہر سے لے آیا اور اس کو اس بت کے بازو رکھ دیا، اور کچھ دیر پھر دوبارہ اس کو تاکتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس وقت بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، اگر تو واقعی میرا حقیقی مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، تو کھانے کے لیے کچھ چیزیں اور پینے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر۔ یہ سوال بار بار اس کے سامنے کرتے رہے، پھر اسی کو جواب دیتے رہے کہ جب تو میرے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا، بلکہ تو اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا، تو میں تیری خدائی کو کیسے تسلیم کروں؟ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اس وزنی پتھر کو اٹھا کر اس کے سر کے قریب لا کر رکھ دیا، اور پھر اس سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اب میں یہ پتھر تیرے اوپر گرانے والا ہوں، اگر تو حقیقت میں خدا ہے تو تو اپنی حفاظت کر لے اور مجھے بھی اس پتھر گرانے سے روک لگا دے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر نے اس پتھر کو اس بت پر مارا، جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے وہ مٹی کا ایک ڈھیر تھا، وہ پتلا تھا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابتدائی عمر ہی میں ایمان لانے سے پہلے ہی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو انہوں نے ادا کر دیا، اور وہاں پر یہ اعلان کیا تھا کہ یہ مٹی کے بت وہ خدا ہو نہیں سکتے۔ بہرحال وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ابو قحافہ کہیں کام سے گئے، واپس آئے اور دیکھا کہ دروازہ ابھی تک بند ہے، تو دل میں خوش ہوئے کہ چلو میرے بیٹے کو جو بت پرستی سے دور رہتا ہے، شاید آج اپنے معبود سے قریب ہونے کا وقت آ گیا، اور اس کو آج اطمینان ہو گیا ہے کہ یقیناً ان معبودوں سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ تو بہت دیر سے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ دیر اور انتظار کرنے لگے کہ اس کو اندر ہی بیٹھے رہنے دو تاکہ انسیت ہو جائے اپنے معبود سے۔ بہت دیر کے بعد جب دیکھا کہ باہر ہی نہیں نکل رہے، تو دروازہ جب کھولا تو وہاں ابوبکر تو موجود نہیں ہے، البتہ ابو قحافہ کا جو معبود، جو بت اس نے رکھا تھا، وہ مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ بڑے غضبناک ہو کر باہر نکلے اور اپنے بیٹے کو تلاش کرنے لگے، اور غصے کے ساتھ تلاش کرنے کے لیے گھر کے باہر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، تو ان کی اہلیہ حضرت سلمہ ام الخیر نے ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کو میں اپنی قسم دلا کر کہنا چاہتی ہوں کہ تم ابو بکر کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ، اور کسی قسم کے غلط ارادے اور خیال کے ساتھ تم یہاں سے باہر نہیں نکلو گے، اس لیے کہ ابو بکر جب میرے پیٹ میں تھے، اس وقت جب میں مکہ کی وادیوں سے گزرتی تھی تو مجھے غیب کی کچھ آوازیں آیا کرتی تھیں، اور ان آوازوں میں یہ مضمون ہوتا تھا کہ اے ام الخیر، تحقیق کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی اللہ کے پاس آسمانوں میں بڑی قدر ہے، اور یہ آخری نبی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں آخری نبی کے دین کی حفاظت اور اشاعت کا بڑا کام ہونے والا ہے۔ اس طرح کا پیغام غیب کی آوازوں میں مجھے مکہ کی پہاڑوں سے سنائی دیتا تھا جب یہ میرے پیٹ میں تھے، اور مختلف قسم کی خوبصورت خواب میں دیکھا کرتی تھی، اس لیے میں تمہیں اپنا واسطہ دے رہی ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا بیٹا ہمارا ہونے جا رہا ہے، لہٰذا تم کسی قسم کے غلط ارادے کے ساتھ یہاں سے باہر نہیں نکلو گے۔ جب ام الخیر نے یہ کہا تو ابو قحافہ ٹھنڈے پڑ گئے اور وہیں پر رک گئے۔ تو اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنت ابراہیمی کو ایمان لانے سے پہلے بھی ادا کیا، اور ان کی ماں کو جو غیب کی ندائیں سنائی جاتی تھی اللہ کی طرف سے، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کا خاص انتخاب ہوا تھا محمد الرسول اللہ کی صحبت کے لیے۔ ان کی جو ماں تھی ام الخیر،
بنت صخر، وہ بھی ابتدائی مسلمانوں میں سے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ آپ سے قبل صرف 39 اصحاب مسلمان ہوئے تھے، حضرت ام الخیر سے پہلے صرف 39 اصحاب۔ اور ایمان کا واقعہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ الکبریٰ نے لایا ہے، اور کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے ایمان سب سے پہلے قبول کیا، کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اور کچھ روایتوں سے صراحتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری روایتوں کو یکجا کر کے سب کی اولیت کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، یعنی یہ چاروں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں، اس کو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھ جمع کر دیا اس طور پر کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ مشرف باسلام ہوئے۔ اس طرح ان روایتوں کی تطبیق ہو جاتی ہے اور کسی میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر پہلے ہی دن سے اشاعت اسلام کی مہم میں لگ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ بہت سے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، اس میں حضرت عثمان، حضرت زبیر ابن عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ ابن عبداللہ جیسے صحابہ جن میں سے اکثر عشرہ مبشرہ میں شامل، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنتوں سے مشرف باسلام ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے جو حضرت ابو بکر کی محنت سے ایمان میں داخل ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر روز اول سے اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام کی مہم میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں تھوڑا سا کھل کر اہل مکہ کے سامنے مذہب اسلام کی بات رکھنا چاہتا ہوں اور تھوڑا کھل کر دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کے تحت کھل کر دعوت دینے سے منع کر رہے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں، دار ارقم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مسلمان ہوتا اس کو وہاں جمع ہونے کا حکم کرتے، وہاں پر جو بھی دین کی تعلیمات ہوتی وہ پیش کی جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت دی کہ یا رسول اللہ میں اہل مکہ کے سامنے کچھ باتیں دین اسلام کی رکھنا چاہتا ہوں علی العموم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو چند لوگوں کو مکہ کے صحن میں جمع کر کے حضرت ابو بکر نے ایک لمبا خطبہ دیا، اس میں ایک اللہ کی عبادت، توحید اور وحدانیت کے موضوع پر اور رسالت کے موضوع پر اور نبی کی اطاعت کے موضوع پر تقریر کی، جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے اہل مکہ کو غصہ آنا لازمی بات تھی، اور ایک ایسے شخص کی طرف سے جس پر وہ اعتماد کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کی زبان سے ایسی گفتگو انہوں نے اس سے پہلے کبھی سنی نہیں تھی، سب کو تعجب بھی ہوا، اور غصے میں کہ ہمارے خاندان کا ایک معزز شخص اپنے آبائی مذہب سے پھر چکا ہے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوب مارنے پیٹنے لگے۔ اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پھر انہی کے خاندان بنو تیم کے کچھ لوگوں کو ترس آیا کہ اس طرح اگر چھوڑ دیں گے تو لوگ تو اس کو جان سے مار دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے لوگوں سے چھڑا کر ابو بکر کو ایک کونے میں لا کر رکھا، اور پھر کچھ ان کے خاندان کے لوگ آ کر انہیں اپنے گھر پہنچائے۔ بے ہوشی کی حالت میں جب ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ میرے ساتھی محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تو ان کے والد نے کہا کہ ان کا حال چھوڑ، پہلے اپنی حال کی فکر کر، تجھے اتنے زخم آ گئے ہیں کہ تو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہا ہے، پہلے اپنی صحت کی فکر کر۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب تک میں اپنے حبیب کا دیدار نہیں کر لوں گا میں اپنے علاج کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھنے والا نہیں۔
اب اس زبردستی کو دیکھا تو چند لوگوں کے سہارے پر حضرت ابو بکر کو اٹھا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دار ارقم میں موجود تھے وہاں پر پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے اور پوچھا کہ ابو بکر کیا حال ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد اب میرا حال سب بہتر ہے، اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ کہیں ان لوگوں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، آپ کو صحیح سلامتی کے ساتھ دیکھ لیا ہوں، اب ابو بکر کا جسم صحیح سلامت ہو جائے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں. اسی دوران اپنی والدہ کو بھی اصرار کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تھے اور وہاں جا کر کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں آپ کی خدمت میں غلام بننے کے لیے حاضر ہوئی ہیں، اس کو کلمہ پڑھا کر حلقہ بگوش اسلام کر دیجیے. تو اسی وقت اس سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اور کلمہ شہادت کا اقرار کروا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں کو حلقہ بگوش اسلام کیا. تو اس طرح پہلے اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے ہیں حضرت ام الخیر بنت صخر. حضرت ابو بکر صدیق اسلام سے پہلے بہت متمول تاجر تھے، بڑے اچھے تاجر سمجھے جاتے تھے، دیانتدار، راس باز، اور اہل مکہ ان کے علم کی وجہ سے اور ان کے طویل تجربے کی وجہ سے اور ان کے حسن خلق کی وجہ سے، ان 3 بنیادی چیزوں کی وجہ سے اہل مکہ ان کو بہت معزز سمجھتے تھے اور بڑی عزت ان کی کرتے تھے. مدینہ منورہ میں ہجرت جب کی گئی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا ایک عمل کیا تھا کہ جتنے مہاجرین تھے ان کو مدینہ کے انصار کے ساتھ جوڑ دیا تھا اور بھائی بھائی بنا دیا تھا. تو اس مواخات کے عمل میں حضرت خارجہ ابن زید ابن زہیر، یہ ایک انصاری صحابی ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئے تھے. یعنی حضرت ابو بکر کو ان کا بھائی بنا دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رہا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق کیسے پڑا؟ تو وہ مشہور واقعہ ہجرت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا، معراج سے جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے معراج کی روداد رکھی. لوگوں نے مذاق اڑایا. اتنے مختصر سی مدت میں یہ کہتے ہیں کہ مکے سے بیت المقدس جو تیز رفتار سواری سے بھی سفر کرے تو تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کا سفر ہے، اور پھر وہاں سے کہتے ہیں کہ آسمان نے دنیا اور پھر پورے 7 آسمان پھر اللہ تک پہنچے ہیں اور ملاقات بھی. اس کو موضوع مذاق بنایا گیا مکہ میں، اور لوگوں نے سوچا کہ ابو بکر جو ایک تجربہ کار اور صاحب علم آدمی ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کی باتوں میں آ گئے تھے. اب اس واقعے کے بعد شاید وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. چنانچہ ابو بکر اس وقت موجود نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعے معراج سنا رہے تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے. لوگ انتظار میں رہے کہ واپس آتے ہی سب سے پہلے ابو بکر کو یہ واقعہ سنانا ہے. اب جیسے ہی حضرت ابو بکر واپس آئے تو لوگوں نے ان کے پاس جمگھٹا کیا اور بڑے زور و شور کے ساتھ کہا کہ دیکھو جس صاحب کو تم بڑی جذبے کے ساتھ اور دل کی ایک کیفیت کے ساتھ اپنا مقتدا اور رہنما تسلیم کرتے تھے، انہوں نے تو آج ایسی بچکانہ باتیں کی ہیں کہ جس کو سن کر تم بھی ان کا ساتھ چھوڑ دو. تو ابو بکر نے کہا کہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک مختصر سی مدت میں، رات کی ایک مختصر سی مدت میں مکے سے بیت المقدس سے 7 آسمان کا سفر طے کیے. تو ابو بکر نے کہا کہ ساری تفصیلات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ یہ باتیں محمد الرسول اللہ نے کی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی محمد الرسول اللہ ہی نے یہ سب باتیں کی ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر انہوں نے کی ہے تو میں اس کو تصدیق کرتا ہوں. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر ان کے منشے کو سمجھ گئے اور کہا
کہ میں جب اس سے آگے کی بات تصدیق کر چکا ہوں تو اس بات کی تصدیق کرنے میں مجھے کوئی قباحت نہیں۔ وہ یہ ہے کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ جبرائیل دن میں 10 مرتبہ محمد الرسول اللہ کے پاس آسمانوں سے آتے اور جاتے ہیں لمحے بھر میں، تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب کا مقام جبرائیل سے کہیں آگے کا ہے۔ جب ان سے کم تر دن میں 10 مرتبہ ان کے پاس آ جا سکتا ہے، تو ایک مرتبہ اگر میرا حبیب اللہ کے حضور پہنچ گیا چند لمحوں میں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد خوشی خوشی خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، واقعہ معراج تفصیل سے مجھے سنائیے، کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو بکر کو سارا واقعہ رضی اللہ عنہ سنایا کہ ایسا ہوا، میں ام ہانی کے گھر میں تھا، وہاں 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے حتیم میں لے گئے، سینہ چاک کیا اور زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر وہاں سے اٹھائے اور ایک سواری مجھے سامنے دکھائی گئی براق کی، اس پہ سوار کیا گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں میری نظر ہوتی ہے سواری وہاں پہنچ جاتی ہے، اور مجھے اس طرح یہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ راستے میں کچھ مقامات پر مدینے وغیرہ پر مجھے رک کر 2 رکعت نماز پڑھائی گئی۔ بیت المقدس میں کیا دیکھتا ہوں کہ سب انبیاء وہاں پر جمع ہیں اور مجھے امامت کا موقع دیا گیا ہے۔ پھر وہاں سے مجھے آسمانوں پر لے گیا ہے، پہلے آسمان پر فلاں، دوسرے پر فلاں، تیسرے پر فلاں، سب انبیاء سے میرے بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا پر میرا ساتھ چھوڑا، یہ کہہ کر کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ میں وہاں سے بھی آگے گیا ہوں اور پھر میں عرش اعظم پر پہنچا ہوں، اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنی قربتیں کہ بس ایک پردے کا آڑ رہ گیا تھا۔ یہ تفصیل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے تو سناتے سناتے نبی ذرا سے توقف کرتے سانس لینے کے لیے، تو حضرت ابوبکر فوراً صدقت یا رسول اللہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے کا سناتے اور کہتے، رکتے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول، اتنی مرتبہ انہوں نے تصدیق کی۔ پورا واقعہ سنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم وانت الصدیق یا ابا بکر، ہاں آج سے تم صدیق ہوئے ابو بکر، میری تصدیق کرنے والے۔ تو حضرت ابو بکر کو یہ نام نبی کا دیا ہوا لقب اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد ان کا اصل نام چھپ کر ہی رہ گیا، وہ صدیق سے ہی جانے لگے۔ اس طرح صدیق کا لقب ملا حضرت ابو بکر کو۔ اور حضرت ابو بکر کا ایک اعزاز، ہجرت کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ رہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر ایک اہم مشورہ کرنا ہے، گھر کے لوگوں کو تھوڑا سا باہر کر دو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، اہلک یا رسول اللہ، سارا گھر آپ ہی کا ہے اللہ کے رسول، آپ کی ایک ایک بات کی حفاظت کی جائے گی، ہم کوئی خیانت نہیں ہو، آپ مشورہ کیجئے جو کرنا ہے۔ تو پھر گھر والوں کے سامنے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ہجرت کرو، اور حکم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ ہجرت کرو، ہجرت کی تیاری کرنا ہے، 2 دن میں ہمیں نکلنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ مشورہ شاید لینے کے لیے میرے سامنے یہ ساری باتیں رکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت میں چلنے کے لیے تیار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، تو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ 2 دن میں تیار ہو جاؤ، میں گزشتہ 7 مہینے سے ہجرت کے سفر کی تیاری کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے 7 مہینے پہلے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کے مبارک سفر پر جا رہا ہوں۔ اسی وقت میں نے 2 اونٹنیاں خرید لی تھی اور اس وقت سے ان کی پرورش کر رہا ہوں، اور وہ بالکل اب تیار ہیں سفر کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار کیا اور پھر 2 دن کے بعد سفر پہ نکلے۔ غار سور پر پہلا اسٹاپ تھا، پورا سور کا پہاڑ صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مونڈھے پر بٹھا کر چڑھا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کا پورا جسم نبی کی سواری بنا ہے، یہ اعزاز کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ اور آج بھی جا کر آپ غار سور کی بلندی دیکھیں، ہم جیسے نوجوان بھی اس پر چڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مونڈوں پر بٹھا کر سارا پہاڑ چڑھا ہے اور غار میں جا کر پھر پناہ لی، اور پورا خاندان حضرت صدیق اکبر کا سفر ہجرت میں ساتھ رہا ہے۔ حضرت اسما وہ توشہ تیار کر کے لاتی تھی، 3 دن جب غار سور میں قیام رہا، 3 دن توشہ تیار کر کے حضرت اسما لایا کرتی تھی اور پورا پہاڑ چڑھ کر وہاں توشہ پہنچا کر جاتی تھی۔ اور حضرت صدیق اکبر کے فرزند وہ بھی ساتھ میں حضرت اسما کے ہوا کرتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کا ایک گائیڈ تھا
عبداللہ ابن اریقط وہ بھی ساتھ میں تھا، خود سیدنا صدیق اکبر نبی کی سواری بن کر ساتھ میں تھے۔ غار میں آپ رکے ہوئے تھے، دشمن تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ قدم نظر آ رہے ہیں دشمنوں کے، تو آنکھ سے آنسو نکل گئے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نیچے دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ڈر رہے ہو صدیق اکبر؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر آپ کا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس وقت مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ ہماری مکمل حفاظت کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس وقت ابو بکر مطمئن، اور اس کیفیت کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اپنے صاحب سے وہ کہہ رہے تھے حضرت محمد الرسول اللہ کہ لا تحزن، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، جمع کا صیغہ، متکلم، جمع متکلم کا صیغہ، ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے۔ اس سے مفسرین نے استدلال کیا کہ حضرت ابو بکر ایسے صحابی ہیں جن کی صحبت کی نص اللہ نے قرآن میں اتار دی اس آیت میں۔ اب ابو بکر کی صحبت کا انکار کرنے والا قرآن کی نص قرآنی کا منکر، اور نص قرآنی کا منکر کافر ہوتا ہے، لہذا ابو بکر کی صحبت کا منکر وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تمام صحابہ کو شامل ہے، دیگر نصوص میں عموم کے ساتھ سب شامل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں سیدنا ابو بکر صدیق کی صحبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے ہیں سفر ہجرت کے لیے۔ ہجرت کا لمبا سفر ہوا، سفر میں مکمل ساتھ۔ مورخین روایت کرتے ہیں کہ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دائیں طرف چلتے، کبھی بائیں طرف چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ کیوں؟ دائیں چلتے چلتے خیال ہوتا کہ کہیں دشمن ادھر سے آ کر حملہ نہ کر دے تو بائیں آ جاتے، وہاں چلتے چلتے خیال ہوتا کہ سامنے سے نہ آ جائے تو سامنے آ جاتے، سامنے چلتے چلتے خیال ہوتا کہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو پیچھے آ جاتے۔ اس طرح چاروں طرف پھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور دشمن پھر بھی ایک مرتبہ سراقہ ابن مالک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مدد چاہی، اللہ کے نبی نے دعا کی تو وہ نکلا، اور یہ کہتے ہوئے گیا کہ میں پیچھے آنے والے سب لوگوں کو یہ کہہ دوں گا کہ میں بہت دور تک دیکھ کر آیا ہوں، اس راستے پر وہ نہیں ہے۔ یہ ایک انتظام ہو گیا اللہ کی طرف سے لوگوں کو واپس کرنے کا۔ اور دوسرے بریدہ اسلمی 70 آدمیوں کے ساتھ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صدیقیت اور فدائیت کو دیکھ کر وہ بھی سب کے سب اپنے پورے قافلے کے ساتھ مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک بڑے قافلے کے ساتھ پوری شان بان آن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کیونکہ اللہ کی یہ چاہت تھی کہ میرا نبی اکیلا تنہا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینے میں شامل نہ ہو، مدینے میں داخل نہ ہو، بلکہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ داخل ہو، کیونکہ اس کا ایک مقام ہے۔ اس لیے ایک صحابہ کی ایک بڑی جماعت وہاں پر مشرف و اسلام ہوئی، اور ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے۔ مدینے میں جب جانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع آیا تو اس وقت بھی صدیق اکبر نے اپنے جود و سخا دکھلائے، اور سب سے پہلے اپنا چندہ پیش کیا مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، اور اپنے آپ کو بھی تعمیر کے لیے مکمل کھپایا۔ جتنے کام تعمیر کے مسجد نبوی کے ہوئے ہیں تمام کاموں میں صدیق اکبر برابر کے شریک رہے۔ اور پھر اس کے بعد غزوات کا جو سلسلہ ہوا تو تمام غزوات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، بنی مصطلق، حدیبیہ میں، اور بدر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ آج فتح نہیں ہوگی تو پھر کبھی بھی مسلمان باقی نہیں رہیں گے، اس وقت جو تسلی دلا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ،
صدیق اکبر نے کہا کہ بس کر دیجئے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی سن لی ہے، فتح ہمیں ہونا طے ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے اطمینان دلایا، اور سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج متعین کر کے بھیجا تھا، اور اس میں یہ اعلان کرنے کا پابند کیا تھا کہ کہو کہ آج کے بعد کوئی کافر مشرک وہ اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اب اسلام پھیل چکا ہے، حجت پوری ہو چکی ہے، اب کسی کافر مشرک کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، کعبۃ الحدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اعلان کرنے کا پابند بنا کر، امیر الحج بنا کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بھیجا ہے۔ اس اعلان کا وہاں جا کر لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے جس کو طے کیا تھا وہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، جس سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ امیر الحج علی کرم اللہ وجہہ کو بنایا گیا تھا، یا پہلے ابوبکر کو بنانا طے کیا تھا، بعد میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری سونپ دی تھی، لہذا علی کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ وجہ ہے، لیکن خود حضرت علی کہتے ہیں، بخاری کی ایک روایت کے تحت فتح الباری جو اس کی بہت مستند شرح ہے، اس میں حضرت علی کی ایک روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ خود حضرت علی کہتے ہیں کہ سن 9 ہجری کی امارت حج کے تنہا مالک سیدنا ابوبکر صدیق تھے، مجھے تو ایک اعلان کا پابند بنا کر صرف بھیجا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے بات واضح ہو گئی کہ اپنی امارت امیر الحج بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دینا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد خلافت کے مستحق وہ صدیق اکبر ہوں گے۔ اسی طرح زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آ نہیں سکتے تھے، بیماری بڑھ گئی تھی، تو اپنے مصلی پر اپنی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، پابند کیا تھا کہ اب ابوبکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس سے ہی لوگ کہتے تھے کہ جب دینی معاملے میں اللہ کے نبی نے آپ کو ہمارا امام بنا دیا تھا تو دنیاوی معاملات میں آپ کو امام تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی ابا نہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو وفات کے بعد صدیق اکبر کہیں اس وقت بھی باہر تھے، جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ حجرہ انور پر بڑا جمکھٹا ہے اور لوگوں کی حالت غیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اس کی اطلاع ملی ہے، تو سیدھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچے حجرہ مبارکہ میں، چادر ہٹائی، دیکھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیا، پھر چادر چہرے پر رکھ دی، باہر نکلے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ان کنت تعبد محمدا فإن محمدا قد مات وإن کنت تعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اگر تم محمد کی پوجا کرنے والے تھے تو سمجھ لو کہ تمہارا معبود وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور اگر تم محمد کی پوجا نہیں کرنے والا تھے بلکہ محمد کو اپنا نبی سمجھ کر وہ جس ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہم کو جوڑنے کے لیے آئے تھے اس ایک اللہ کو تم پوجنے والے تھے، تو وہ اللہ تو آج بھی زندہ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کی وجہ سے دین سے پھرنے کا ارادہ رکھنے والوں اچھی طرح سن لو کہ تمہارا رب ابھی زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، تمہیں اس کی عبادت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی عبادت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے، اسی سے جوڑنے کے لیے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ نے فرمایا قرآن میں، یہ آیتیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھ کر سنائیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ محمد تو اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول تھے، اور اس سے پہلے بہت سے رسول آئے اور گئے ہیں، محمد بھی گئے ہیں، تو کیا محمد کے چلے جانے کی وجہ سے تم پھر جاؤ گے اس مذہب سے جو محمد الرسول اللہ نے بڑی محنتوں سے تم کو اس پر جمایا تھا؟ انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پیروں کے بل پھر جاؤ گے، روگردانی کرو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی خطبہ حضرت صدیق اکبر نے دیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد سارے کام جو صدیق اکبر پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیے ہوئے تھے اس کے مطابق ساری کارروائی آپ نے فرمائی، اور پھر اس کے بعد سب لوگوں نے بالاتفاق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہاں، منافقین کا ایک ٹولہ وہ
مہاجرین اور انصار کی لڑائی لگانے کا کام یہاں کرنا چاہتا تھا. لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو انصار تمہارے اندر کوالٹی ہے امارت کی، تمہیں امیر ہونا چاہیے، نبی نے تم کو چنا تھا. اور ادھر مہاجرین کو جمع کیا کہ تم سب سے پہلے نبی کی خدمت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، تم میں سے ہی امیر بننا چاہیے. اس طرح ایک جھگڑا منافقین کے ایک ٹولے نے شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اس کی اطلاع ملی تو فوری اس علاقے میں پہنچے جہاں پر منافقین یہ کام کر رہے تھے، اور ان منافقین کو بھی وہاں سے بھگایا اور انصار اور مہاجرین سب کو جمع کر کے پھر دونوں نے ایسی گفتگو کی جس کے بعد پورے انصار و مہاجر متفق ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت پر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ایک خاص مسئلے کی وجہ سے پہل آپ پر بیعت نہیں کیے تھے، لیکن ان کا مقصد حضرت ابو بکر کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہونے سے انکار کرنا نہیں تھا. ایک دوسرا مسئلہ وہاں پر چل رہا تھا جس کے نتیجے میں اب اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فوری بیعت نہیں کیے تھے. اس سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آئے اور حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر انہوں نے بھی بیعت کی ہے. بہرحال اس طرح بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر منتخب ہوئے، اور اس طرح آپ نے امارت کی، اور آپ کی امارت میں بہت سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے ہیں. سب سے بڑا کارنامہ مرتدین کا آپ نے تعاقب کیا ہے، جو دین سے پھر رہے تھے. زکوٰۃ کے مانعین کا آپ نے تعاقب کیا ہے، اور مدعیان نبوت کا آپ نے تعاقب کیا ہے. مسیلمہ کذاب جو دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں، اس کا آپ نے تعاقب کیا، اور ایسا تعاقب کیا کہ پھر قیامت تک کے لیے مرتدین کو ایک سبق آپ نے سکھا دیا ہے. بہرحال یہ مختصر سی سیرت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی. اس کی تفصیل ہمیں جاننا چاہیے، اور تفصیلی کتابیں عشرہ مبشرہ کی سیرت پر موجود ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. ایک ایک سبق، ایک ایک واقعے میں سبق ہے صحابہ کی، اور بالخصوص خلفائے راشدین کے ایک ایک واقعے میں بہت تفصیلی سبق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. حضرات صحابہ اکرام کو جمیعاً اور عشرہ مبشرہ کو خصوصاً، اور اخص الخصوص خلفائے راشدین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے ساتھ دیا ہے اس پر بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.